نقش پا ہیں ان کو وہ پیچھے چھوڑ جائیں گی۔ پہلی تقریر جو چیف منسٹر صاحبہ نے فرمائی تھی اس کے اندر دو بڑے جو ہے وہ اقدامات جس کے اوپر الحمدللہ اس 1.5 مہینے کے چھوٹے سے وقت کے اندر جو تکمیل ہوئی ہے اس کی اوپر میں نے آپ کو جو ہے وہ بریف کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اور بہت سارا پروپیگنڈا آپ کو پتہ ہے کہ ایک جماعت جو کبھی تھی اب نہیں رہی، اب وہ پھر جو ایک جماعت میں گئی وہاں سے بھی جو ہے وہ رسوا ہو کے فارغ ہو گئی۔ اب ان کا پروپیگنڈا سیل چونکہ ویلا بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کام کوئی نہیں ہوتا، اور وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پارٹی کا شاید پاکستان سے اس کی لیڈرشپ کا پاکستان کے عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو بھی بہتری کا کام اول تو ان سے ہوا نہیں، یہ کر نہیں سکے، جو بہتری کا کام عوام کی بھلائی کے لیے کوئی اور کرتا ہے اس کے اوپر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے گزارش کی کہ میں آپ کو جو خاص طور پر ایئر ایمبولنس ہے اور جو کل چیف منسٹر صاحبہ نے 4 روپے جو روٹی کی قیمت ہے اس میں کمی کا اعلان کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ پہلے یہ ایئر ایمبولنس جو ہے یہ آپ نے نام بڑا پرانا سنا ہوگا، 2004 سے یہ چورن بک رہا ہے ایئر ایمبولنس کا، اور ہر دور میں کہا گیا ایئر ایمبولنس بس آ رہی ہے، ہم لانے والے ہیں، لیکن کوئی نہیں لا سکا وہ ایئر ایمبولنس جو مریم نواز شریف صاحبہ 1.5 مہینے کے اندر پہلا جہاز جو ہے وہ ایئر ایمبولنس کا پاکستان میں جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، جس کے اوپر مشقیں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں، اس کے اوپر تربیتی مشقیں جو ہے وہ کروائی جا رہی ہیں، ریسکیو کے جو ہے 1122 کے اہلکار ہیں وہ بھی اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اور چیف منسٹر صاحبہ نے خود جو ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر بھی کیا تھا۔ اب اس کے اندر بہت سارے سوالات لوگوں نے کیے جس کے لیے میں نے سمجھا کہ مجھے تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ 3 جو ہے وہ ایئر کرافٹس پر مبنی فلیٹ ہوگا۔ پہلا ہوائی جہاز ہے جس کو کسٹمائز کیا جائے گا، جو ایک چھوٹا جہاز ہے جو ہر جگہ لینڈ ہو سکتا ہے، اس کو بہت چھوٹی جگہ وہ رن وے کیسے ہوگا اور وہ یہ کیسے ہوگا، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ جو چھوٹا جہاز ہے یہ کسی بھی چھوٹی سی جگہ پر اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو کوئی بہت رن وے نہیں چاہیے، اس کو بہت بڑے کوئی ہیلی پیڈز اور وہ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ بھی اس فلیٹ کے اندر شامل ہیں، 1 ہوائی جہاز اور 2 ہیلی کاپٹرز جو ہیں یہ اس فلیٹ کا حصہ ہوں گے، جو پنجاب کے 3 مختلف جگہوں پر پارک ہوں گے، اور حالات کے مطابق واقعے کی سنگینی کے مطابق وہ جہاز موو کریں گے۔ جہاں پر ہوائی جہاز جو ہے اس کو پہنچانا آسان ہوگا وہاں ہوائی جہاز موو کرے گا، جہاں پر ہیلی کاپٹرز اگر موسم اجازت نہیں دیتا یا اور کوئی پرابلم ہے وہاں پر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر وہاں پر پہنچے گا۔ اور یہ میں بڑی ضروری بات جو چیف منسٹر صاحبہ نے ابھی مجھے آتے ہوئے بھی کہی کہ یہ تمام تر سہولت عام آدمی کے لیے فری آف کاسٹ ہے۔ اس کے اوپر یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے یہ امیر لوگوں کے لیے ہوگا، اس کے پیسے ہوں گے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ سب عام آدمی کے لیے ہیں، وہ فری آف کاسٹ ہیں۔ ہر غریب آدمی جو خدا نخواستہ کسی ایسے حادثے کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو کسی بڑے اسپتال میں منتقل فوری طور پر کیا جانا چاہیے تو اس کے لیے یہ جو سہولت ہے یہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ اس کے اوپر یہ بھی اس جہاز کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارا پروپیگنڈا کیا گیا، مریم نواز شریف صاحبہ جہاز خرید رہی ہیں، جی بالکل خرید رہی ہیں، میں نے اس وقت کہا تھا یہ ہے وہ جہاز جو مریم نواز شریف صاحبہ نے خریدا ہے، اور عام غریب بیمار کے لیے، عام غریب آدمی کے لیے خریدا ہے۔ اور یہ جب 3 جہاز جو ہیں یہ انشاءاللہ یہ 2 ہیلی کاپٹر 1 جہاز مکمل ہوگا، جون سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اویلیبل ہوگا تمام تر جو ہے پنجاب کو کیٹر کرنے کے لیے۔ 3 مختلف جگہوں پر اس کو پارک کیا جائے گا اور وہاں سے یہ جو ہے یہ موو کریں گے۔ اور تیسری اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جو ہماری ہائی رائز بلڈنگز ہیں، جو ہمارے ہسپتال ہیں، اس کے اندر جو ہے یہ فیسلٹی کریٹ کی جا رہی ہے، یہ اس منصوبے کا حصہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں پر یہ جہاز یہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں یہ فوری طور پر لینڈ کر سکیں، ان کو دوبارہ سے کسی ایمبولنس کی ضرورت نہ پڑے، کسی ایسی دور جگہ پر نہ اتریں کہ ان کو دوبارہ کمیوٹ کرنے میں ٹائم لگے۔ سو یہ چند چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کی خواہش تھی کہ یہ عام آدمی تک پہنچ جائے۔ دوسرا جو ایک بہت لینڈ مارک کام گندم کی قیمت کے حوالے سے اور گندم کی جو پرائسز ہیں، جب میاں نواز شریف صاحب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے 2017 میں، اس وقت 35 روپے آٹا پاکستان کی عوام کو مل رہا تھا۔ پھر تبدیلی کا ایسا گھن لگا اس ملک کو کہ وہ آٹا جو ہے وہ بڑھتا اتنا بڑا کہ اس نے 150 بھی جو ہے وہ ٹچ کیا، سم ٹائمز وہ اس سے بھی آگے گیا۔
اب 2 دن پہلے چیف منسٹر صاحبہ کی بہت فوکس ہے گندم کے حوالے سے، آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے، چونکہ روٹی سب نے کھانی ہے. روٹی عام آدمی جو ہے، غریب آدمی بھی روٹی کھاتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے ریسورس کے مطابق کھاتا ہے. جو بڑے بڑے دسترخوان ہیں وہاں پر بھی روٹی جو ہے وہ بنتی ہے. تو روٹی ایک اہم مین ضرورت ہے. اور اس سے پہلے سستی روٹی جو ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب کا ایک پروجیکٹ تھا، جو سستی روٹی جس کے اوپر جو ہے وہ 2 روپے کی روٹی اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس کو پنجاب کی عوام کو دے رہے تھے. اب جب جو 20 کلو کا آٹا ہے، جب اس کے تھیلے کے اندر 500 روپے کی کمی ہوگی تو یقیناً اس آٹے کو جو ہے اس جو آٹا خریدے گا ظاہر ہے اس کو تو ایک فائدہ ہوگا ہی، لیکن جو روٹی بنی بنائی خریدتے ہیں یا جو نان بازار سے خریدتے ہیں یہ فائدہ ان کو بھی پہنچنا چاہیے. ایک میں بات بڑی کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ یہ جو آٹے کی یہ جو قیمت ہے روٹی کی، اس کو 4 روپے کم کرنے کے جو ہے وہ پیچھے مکمل ایک پوری ریسرچ ہے، پوری کیلکولیشن ہے. ہر طرح سے قیمتوں کا اندازہ لگا کر پوری جو ہے وہ کس قیمت پر جو ہے وہ یہ آٹا ملے گا، اس کے اوپر باقی جو اخراجات ہیں ان کو ڈال کر اس کو جو ہے وہ 4 روپے قیمت کم کی گئی ہے. اب میں سن رہی ہوں اور مجھے آپ اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں میں خود ہی اس کو رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے اس کی طرف سے بھی یہ شاید غالباً کل ہی یہ سٹیٹمنٹ چلنا شروع ہو گیا کہ وہ جی ہم نہیں کر سکتے، یہ ہو نہیں پائے گا. تو بھائی یہ بھی نہیں ہو پائے گا. اگر آپ جو ہے وہ گندم مہنگی ہونے کا بہانہ کر کے، اگر پیٹرول کی قیمت جو ہے اس کا وہ کر کے، اگر آپ قیمتوں میں 100 گنا اضافہ کر دیتے ہیں تو جب قیمت آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے تو اس کا فائدہ بھی عام آدمی کو ملنا چاہیے. اور یہ باقاعدہ جو 4 روپے کی کمی ہے، 16 روپے کی قیمت ہے، یہ باقاعدہ کیلکولیشن کے بعد جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اس کے حوالے سے تمام جو جس طرح چیف منسٹر صاحبہ نے کل رات کو جو ہے اس کے اوپر حکم صادر فرمایا تھا، اس وقت تمام انتظامیہ ہر ایک شہر کے اندر اے سیز کنسرنڈ اور کنسرنڈ انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہیں. ہم کوئی حکومت اپنے لوگوں کے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتی، ہم کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا دینا چاہتے، لیکن جو ایک عام آدمی کو ریلیف، جو ایک چیف منسٹر صاحبہ کی اتنی محنت اور اتنی کوشش کے بعد اگر قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ مزید آنے والے دنوں میں یہ قیمت اور نیچے آئے گی. گندم کی قیمت جو ہے اس میں نئی ہماری کراپ آنے والی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس آٹے کو اور سستا ہونا ہے. تو کوئی بھی مافیا، کوئی بھی ایسے ایلیمنٹس جو عام آدمی کی ریلیف کے راہ میں حائل ہوں گے ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ابھی چونکہ آج پہلا ورکنگ ڈے ہے اور چیف منسٹر صاحبہ نے کل اس کے اوپر حکم فرمایا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ انتظامیہ بھی حرکت میں ہے. تمام تر لوگوں کو آن بورڈ بھی لیا جا رہا ہے اور یہ تو بات طے ہے کہ جو حکم ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے اوپر جو ہے جن کے کوئی کنسرنز ہیں ان کو بھی یقیناً سنیں گے، ہماری انتظامیہ بھی ان کو آن بورڈ لے گی. ان کو ہم بالکل یہ نہیں ہے کہ اب کسی کو سننا نہیں چاہتے کسی کی بات، لیکن میں نے جیسے کہا کہ پورے ایک ہوم ورک کے ساتھ یہ قیمت کم کی گئی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے بس گھر بیٹھ کے کہہ دیں کہ ہم قیمت کم نہیں کر رہے اور آپ کو جو ہے وہ مان لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. اور جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی جب میں نے چیف منسٹر صاحبہ کا 1 مہینہ جو ہے وہ مکمل ہوا تھا حکومت کا، اور میں نے گزارش کی تھی جو میں نے آپ کو سنائے تھے جو ان کے پروجیکٹس ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ دور چلا گیا کہ جب جو ہے وہ کاغذوں میں، فائلوں میں جو ہے وہ بنتے تھے پروجیکٹس اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے تھے. نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز شریف صاحب کی ڈکشنری میں امپاسبل لفظ نہیں ہے، اور تمام وہ اقدامات جو انہوں نے شروع کیے ہیں وہ سب امپلیمنٹ ہوں گی. ایئر ایمبولنس کا 1 مہینے کے اندر پاکستان میں آ جانا، یہ اس سے بڑی جو ہے وہ بات ہو نہیں سکتی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں جو ہماری KPK کی حکومت ہے، میرے پاس چونکہ میری چیف منسٹر صاحبہ اتنا کام کر رہی ہیں، میرے پاس بہت کچھ ہوتا ہے بتانے کے لیے تو میں ان کو رسپونڈ نہیں کرتی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن چونکہ وہ ویلے بیٹھے ہیں، بیرسٹر صاحب کا بھی میں نے کچھ ابھی آتے ہوئے میں نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا، ان کو یہ تکلیف ہے کہ جی مریم نواز جو ہے وہ ایکس پر حکم نامے جاری کر رہی ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ جو پارٹی بنی سوشل میڈیا پہ، جو حکومت چلاتی سوشل میڈیا پہ رہی، جو ہے ہی سوشل میڈیا کی پارٹی، ان کو چیف منسٹر پنجاب کا سوشل میڈیا پہ ہونے پہ بھی تکلیف ہے. تو تکلیف آپ کی جائز ہے، مجھے یہ دلی ہمدردی ہے. بیرسٹر صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے اپنے چیف منسٹر کا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ چوکے نہیں اٹھتا بیچارہ، اور وہ چونکہ نہیں بتا سکتے کہ ان کا چیف منسٹر کیا کر رہا ہے، تو ان کی صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ مریم نواز کے اوپر بات کر کے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کریں. تو بیرسٹر صاحب کوئی اور کام کر لو. میرا خیال ہے یہ اس سے مجھے امید ہے کہ بہت جلد
اب کے پی کے لوگ ان کے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ بھائی آج تک ہمیں نہ پل دے سکے ہو، نہ ہمیں سڑکیں دے چکے ہو، ابھی بھی ہم وہ ڈولیوں کے اوپر سفر کرتے ہیں جہاں ہم دریا جو ہے وہ تنی ہوئی رسی کے اوپر ہم اس کو جاری کرتے ہیں، آج تک آپ ہمیں بہتر صحت کی سہولیات نہیں دے سکے، آپ ہمیں اب ہمارے بچوں کو جو ہے تعلیم کی سہولیات نہیں دے سکے۔ پنجاب میں ایئر ایمبولینس لے آ گئی ہے، اور مجھے یہ بھی بڑا افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے، ٹھیک ہے ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ جوتی کی نوک پہ رکھ لیں۔ اب جوتیوں کے اوپر قیدی نمبر 804 وہ لگا کے وہ پھر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے بھائی۔ مطلب لیڈر جیل میں بھی ہو تو اس کو جوتی کی نوک پہ نہیں رکھا جاتا، آپ نے اس کو جوتی کی نوک پہ رکھ لیا، اور وہ ساری کارکردگی جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ وہ 804 کی جوتی پہنی ہوئی ہے بھائی۔ مطلب اگر اس سے کے پی کے لوگوں کو روٹی 4 روپے سستی مل جائے جوتی 8 پہ 804 لکھنے سے، تو میرا خیال ہے سارے کے پی کے کو دے دیں۔ کے پی کے لوگوں کو گریبان پکڑ کے پوچھنا پڑے گا ان سے کہ ہماری روٹی سستی کیوں نہیں ہوتی۔ کے پی کے لوگوں کو گریبان پکڑ کے پوچھنا پڑے گا ان سے کہ ہمارے صوبے میں ایئر ایمبولینس کیوں نہیں آتی۔ اور ہاں، مریم نواز صاحب کی نقل کرتے کرتے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کچھ دن پہلے کہ ہم بھی ایئر ایمبولینس لائیں گے۔ وہ دیکھیں گے جی جب وہ ایئر ایمبولینس آئے گی، اللہ کرے آئے، میری خواہش ہے، میرے دل کی دعا ہے کہ کے پی کے لوگوں کو بھی صحت کی وہ سہولیات ملیں۔ لیکن جو اب میں نے کہا جو سڑکیں نہیں بنا سکے، جو آج تک پل نہیں دے سکے، وہ ایئر ایمبولینس لائیں گے۔ اور وہ صوبہ جو خود ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں مقروض ہے، پہلے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ رمضان کے جو 10,000 روپیہ دیں گے، اس کے بعد آپ خود ہی مکر گئے، آپ نے معذرت کر لی، ہم نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف 64 لاکھ خاندانوں کو مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ان کو جو ہے رمضان پیکج پرووائڈ کیا۔ تو یہ ہے ترجیحات کا فرق، یہ ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کاموں سے جلنا فطری عمل ہے، لیکن یہ جلتے رہیں، یہ بیچارے کڑتے رہیں۔ ہم جو ہے پنجاب میں جہاں میری چیف منسٹر اتنا کام کر رہی ہیں، وہاں ہم ساتھ صبح کے پی کے جو ہے اس کے عوام کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے بھی حالات بدلے، اللہ پاک ان کے لیے بھی جو ہے آسانیاں پیدا کرے، ان کو بھی کوئی ایسا ریزنیبل وزیر اعظم ملتا جو ان کے لیے کام کرتا، نہ کہ وہ سویا ہی نہ اٹھتا۔ یہ جو ایئر ایمبولینس ہے، یہ جو روٹی کا جو 4 روپے سستا ہونا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ریکارڈ مدت میں انپریسیڈنٹڈ جو ہے یہ ہوا ہے، بہت سارے آنے والے دنوں میں، مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بہت سارے آنے والے دنوں میں بھی میں آپ کو اس طرح کے بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے حاضر ہوتی رہوں گی جو چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ اور یہ روٹی کو سستا کرنے کے اوپر اف اینڈ بٹس نہیں چلیں گے۔ جو ہماری نان بائی ایسوسی ایشن ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ حکومت کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتی، لیکن عام آدمی کی ریلیف میں بھی کسی کو حائل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ جی جی لیکن اکثریت جو ہے خاص طور پہ شہری علاقوں میں نان یا خمیری روٹی جی وہ 20 روپے ہے جی، وہ 30 روپے نہیں جی 20 روپے۔ جو آپ نے اگر آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہو بھائی، تو 16 روپے سادی روٹی ہے 100 گرام کی، اور جو نان ہے وہ جی 20 روپے کی اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے، اور انہی قیمتوں پر اس کو پرووائڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔